وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان ہی الا حیاتنا، کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری یہ زندگی، حیاتنا دنیا، یہ دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، کہ نہیں ہے بس ہماری یہ زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی ان کا مقصد ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دوبارہ جو ہے نا کنسیپٹ جو ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے اس سورہ مبارکہ میں اس لیے بار بار تعارف کراتا ہوں کہ آخری مکی دور کی آخری صورتوں میں ہے، اس سے پہلے بہت ساری جو ہے ان کو دعوت دی جا چکی تھی، لیکن جو ضد پر رہے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی حصی معجزہ دکھائیں، لازمی دیکھنا ہے کہ آپ ایسا معجزہ دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ عصا سانپ بن گیا، یا ایسے معجزے پھر آپ سے بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ یہ مکہ کی زمین جو ہے یہ ساری زرخیز ہو جائے، اس میں چشمہ پھوٹ پڑے، آپ کے لیے سونے کا محل بن جائے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی اللہ کی رحمت کا مظہر یہ تھا کہ اگر معجزہ دکھا گیا پھر نہ مانے تو پھر ان پر عذاب لازم ہے۔ جن قوموں کے ساتھ معجزے آئے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی، وہ جب ڈیمانڈ پوری کر دی گئی، جیسے ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا کہ مائدہ اتار دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے کہ دسترخوان ان کے سامنے اترا ہے آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی نہ مانا تو اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ معجزہ نہیں دکھا رہے تھے، ورنہ عذاب فوراً آیا تھا۔ اور دیکھیں بعد میں کتنے لوگ، سارا عرب جو ہے کتنے لوگ جو ہیں قتل ہوئے تھے، 70 تو اس وقت ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور اس کے بعد کتنے تھے تو باقی تو سب الحمدللہ میکسیمم لوگ جو ہیں، جو 95% لوگ جو ہیں، 90% جو مکہ کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کی یہ رحمت، اسی وجہ سے اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ بہرحال تو اب جو بھی ہے بچنے کے لیے یہ بھی کہتے تھے ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ آج بھی ہم جتنا مرضی اپنے دلوں کو ٹٹول لیں ایز اے مسلم، کیا ہمیں لگتا نہیں کہ ہم اسی دنیا کے لیے سب تیاری کر رہے ہیں؟ ہمارا کھانا پینا ٹوٹل جدوجہد کس کے لیے ہے؟ کیا واقعی آخرت کے لیے ہے؟ ٹٹولے میں اور آپ اپنے آپ کو۔ تو وہ بھی کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بالحق، تو اللہ پوچھے گا تم تو کہتے تھے وہی دنیا ہے، یہ تم ادھر کھڑے ہو، اب نئی زندگی آ گئی، قیامت تم نے دیکھ لی، تو کیا یہ حق نہ تھا جو تمہیں بار بار قرآن میں بتایا جا رہا تھا؟ کہیں گے قالوا بلا ربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، قسم ہے آپ کی، ہمیں رب آپ کی قسم ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے۔ کالا، حق تو ہے لیکن اس وقت مان بھی لیا تو دنیا میں تو مانے نہیں، ماننا تو دنیا میں تھا۔ کالا فذوقوا العذاب، کیونکہ دارالعمل تو دنیا کی زندگی ہے، وہ تو جزا اور سزا کا دن ہے، دارالجزا اور سزا تو آخرت کا گھر ہے، یا جہنم ہے یا جنت۔ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہا جائے گا کہ پس چکھو عذاب کا مزہ، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے کہ تم ناشکری کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا، تمہارے دلوں میں ایک چیز آ گئی تھی کہ یہ سب حق ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ہوئی، کیونکہ ہم نے پڑھا اسی حیات الدنیا، اللہ سورہ اعلیٰ میں فرما رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تمہیں یہ آیتیں بار بار پڑھائی جا رہی تھی، سنایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت تم سننے کو تیار نہیں تھے، تو کہا جائے گا اب چکھو عذاب کا مزہ جو تم نے کفر کیا۔ سورہ طور میں آتا ہے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا نا تو پوچھا جائے گا افاسحر ھذا ام انتم لا تبصرون،
کہ کیا تم کہتے تھے کہ یہ سب کچھ جادو ہے جو دکھایا جا رہا ہے، جو قرآن بول رہا ہے قرآن جادو ہے، یہ اپنی طرف سے کرا ہوا ہے، جو ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو جادو والی باتیں لگ رہی ہیں کہ دوبارہ زندگی ہے، ہم چاہے مٹی ہو جائیں گے، گال سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ چاہے تم مٹی ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، اللہ تم سب کو لے آئے گا، چاہے کوئی اپنے آپ کو جلا لے، ہندو جلا دیتے ہیں نا، سب آ جائیں گے، کوئی سمندر میں ڈوب جائے، کوئی جانور کسی کو کھا لے، ایک ایک کو اللہ سامنے جمع کر دیں گا، کیونکہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ اللہ نے سب کا شمار کر رکھا ہے، ایک شخص بھی باقی جو دنیا میں آیا اور جس کو مہلت ملی اور پھر اگر اس نے جو بھی کیا اچھا عمل یا برا کیا، سب کے ساتھ آ جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، اللہ کے بندے اللہ کا غلام بن کر سب حاضر ہو جائیں گے۔ تو پوچھا جائے گا سورہ طور کی آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہ کیا یہ سب کچھ جادو تھا یا تمہیں سوچ سمجھ نہیں تھی، تمہاری نظر جو ہے بصیرت والی نہیں تھی، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہاں اس لوہا فصبروا او لا تصبروا، اب چلو اس جہنم میں، چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہ اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے عمل کیے تھے، تمہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ عملوں کا یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، اور تم نے جو کیا اسی کا بدلہ مل رہا ہے۔ اگلی آیت قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہ جائیں گے وہ لوگ جو جھٹلاتے رہے اللہ سے ملاقات کو، جھوٹ سمجھتے رہے کہ اللہ کے سامنے کہاں کھڑا ہونا ہے، یہ ایسی باتیں کری ہوئی ہیں، کہاں اتنا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور کہاں اتنا ہونا ہے، یہ سب کچھ ہے، بس آئے ہیں ہم، کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، خوش چیز مناؤ، انجوائے کرو دنیا سے، یہی تو زندگی ہے۔ بابر بھائی عیش گوشت کہ عالم دوبارہ نہیں، کہ بابر عیش کر لے، دوبارہ کہاں ملنی ہے کوئی زندگی؟ تو ہمیں سلوگن بھی دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو کیا سلوگن دیا جا رہا ہے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو عیش کرو اور خوش رہو۔ اللہ کی ملاقات کو اللہ فرما رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل جائیں گے، جب وہ موجود ہوں گے ہم سب مر جائیں گے، قیامت بعد میں بھی آئی تو ہم سب نکل آئیں گے، ہم سب دیکھنی ہے، سب قیامت تو سب نے دیکھنی ہے۔ تو جب آ جائے گی قیامت بغتتاً، اچانک، قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا، کہیں گے ہائے حسرت جو ہم سے زیادتی ہو گئی اپنے بارے میں، عملوں کے بارے میں، اللہ کی بات کو سمجھنے کے بارے میں، انکار جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر، ان کی نااطاعت کی، نااتباع کی جو زیادتی ہو گئی، فیہا، کس میں؟ دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس وقت تو حسرت ہی کر سکتے ہیں۔ وہم یحملون اوزارہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جو کہ بہت برا وزن ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، بات تو سمجھنے کی ہے، اللہ نے تو پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن فائدہ تو وہی اٹھائے گا جو اس پرچے کو پڑھے گا، پھر اپنی جستجو کرے گا۔ ہر شخص جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی وسعت ہے اتنے تو عمل کر کے لے کے جائے، بخشا تو ہم نے بے شک اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جانا ہے، ٹوٹی پھوٹی کوشش سے لے جائے۔ میں بار بار سورہ اس کا حوالہ دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کا، کہ جس کا ارادہ ہے نا آخرت کی کامیابی کا، تو اس کے لیے کوشش کرے جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، غالباً 17 نمبر یا 18 نمبر ہے، اس کے لیے کوشش کرے تو اللہ کوششوں کی قدردانی نہیں کرنے والا ہے۔ لے جائیں اللہ کے نام، اللہ کے لیے، میں اور آپ، مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ جھک جائیں اللہ کے آگے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں لے جائیں کر کے، ارادہ کر لیں آخرت کی زندگی کا، تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت برا بوجھ ہے جو اٹھائے ہوں گے۔ یہ بوجھ جو ہے نا، اس کے بارے میں دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے بھی دیکھیں دنیا میں پرچہ آؤٹ کر دیا، اب جس کا اللہ کہہ رہے ہیں جو ہدایت پکڑے گا اس کی ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ رہا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی ضلالت، اس کا گمراہ رہنا، اس کا اللہ کے راستے سے دور رہنا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آتا ہے کہ پکاریں گے کہ قریبی دیر کے آگے ہم، تو کوئی کسی کا نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آتا ہے سورہ بس میں کہ اس دن انسان دوڑے گا اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور، بیوی شوہر سے دور، شوہر بیوی سے دور، اور کون سے رشتے رہ گئے جو ہمیں جس پر ہے
بیٹا بیٹی سب سے دور بھاگے گا. بلکہ سورہ معارج میں آتا ہے کہ اس انسان چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو فدیہ میں اللہ ان کو روشن جنت میں ڈال دے, مجھے بچا لے, میرے کنبے قبیلے کو, میرے سارے رشتہ داروں کو ڈال دے. لیکن اس دن تو نہیں یہ ہوگا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے ہدایت کی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی ڈرانے والا نہ آ جائے. کسی قوم پر جب عذاب اسی وقت آیا ہے جب رسول آ گئے تو ڈرانے والا آیا, پھر نہ مانی تو عذاب تو اب تو تمہارے پاس اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, تو تم عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہو. تو پھر ان پر عذاب کی جو پہلی قسط آئی وہ غزوہ بدر میں آئی, اور پھر آخری جو قسط ان کو ملی وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف برات ہے, 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کر لو یا حجاز سے نکل جاؤ, نہیں تو اس کے بعد پھر تیار ہو جاؤ. جہاں بھی تم پائے جاؤ گے تم کہو گے ہم مشرک بھی رہیں گے اور یہاں رہیں گے, تو تم اس سرزمین پاک پر نہیں رہ پاؤ گے, مکہ مدینہ میں نہیں رہ پاؤ گے, حجاز میں نہیں رہ پاؤ گے. اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے آیت نمبر 12 اور 13 میں وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. اب یہاں پر جو ہمارے مسئلے ہیں نا, یہ بڑی زبردست آیت ہے. انشاءاللہ میں وہاں پر جب عنکبوت پر پہنچیں گے جس پر بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا, کہ کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں مانتے نا, خود کفر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو. دیکھو تم فکر, بہت سارے دوست کہتے ہیں فکر نہ کرو, میں کل قیامت والے دن ذمہ دار بن جاؤں گا نا, تم یہ برائی کرو میرے ساتھ آ جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ آیت کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں عنکبوت کی آیت نمبر 12 وقال الذین کفروا للذین آمنوا, ایمان والوں کو کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا, سبیلنا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو, ولنحمل خطایاکم کہ ہم ضرور تمہاری خطائیں, اگر ہم تمہیں غلط کہہ رہے ہیں نا, کتنی جگہ پہ یہ باتیں میں نے تو سنی ہے, نہیں کر لیتے ہیں یار, میں ذمہ دار ہوں, تو ایسے ڈرتے رہتے ہو فلاں, تم چھوڑو تم ان چیزوں سے نہ ڈرو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیسا شیطان ہے دھوکے میں ڈال, اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن یہ قرآن تو اللہ کا ہے, اللہ نے پرچہ آؤٹ کیا ہے. کن پر غفور الرحیم ہے, کن کے لیے غفور الرحیم ہے, پڑھ لے اس پرچے میں. تو اللہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں وما هم بخاملین من خطایاہم من شیء, کہ وہ ان کی غلطیوں میں سے جو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں نا, دوستوں کی وجہ سے, محفلوں کی وجہ سے, رشتہ داروں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں لیں گے, کچھ بھی نہیں, ان خطاؤں میں سے کچھ بھی جو ہے نا اپنے ذمہ نہیں ڈالیں گے قیامت والے دن. انہم لکاذبون, یقیناً یہ جھوٹے ہیں. ہاں, جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں ان کے لیے کیا انجام ہے, اللہ فرمانے والا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم. اللہ اکبر. وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو انہوں نے بہکایا ہوگا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو اس لیے خدا کے واسطے بغیر دلیلوں کے باتیں مت کریں. اگلی آیت نمبر 32 لے لیتے ہیں, وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو, نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر, اللہ اکبر, کیا کہتے تھے, کھیل تماشا. کیا سمجھتے ہیں آج ہم بھی, کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہی ٹنیور ہے جس میں ہماری بڑی لمبی زندگی, جس کی میں بار بار مثال دیتا ہوں مسلم شریف کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس کا کمپیریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہ کوئی اپنی انگلی ڈالے سمندر پر اور دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے, یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر ہے. کیا واقعی یقین ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی اگر آخرت کا کنسیپٹ نکال دو گے نا تو صرف کھیل تماشے رہ جائے گی, اور تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا گھر تو نہیں کے لیے ہے. جنت کن کو ملنی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, تقوی پر زندگی ہوگی, اللہ کے حکم مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے. افلا تعقلون, تو کیا اتنا قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے؟ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 7ویں پارے پر ہے. مدنیات میں سے 4 بڑی اہم صورت ہم پڑھ چکے, البقرہ, آل عمران, النساء, اور اس کے بعد سورہ المائدہ, اور اب یہ ہے. تو کیا اب بھی تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرما رہے ہیں وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب, کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی اگر واقعی تم سمجھتے ہو نا کہ یہی زندگی ہے, تو پھر تو یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کھیل تماشے ہی کرنا چاہیے. مجھے بھی پتا ہو کہ آخرت کوئی نہیں ہے, تو میں بھی کہوں گا ساری زندگی جتنی خواہشیں ہیں, جتنی جو بھی میرے دل میں ہیں, سب کر لوں یہاں پر. اللہ اکبر, کیا کیا خواہشیں ہیں. نفس تو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں اپنے نفس کو بھی بڑی عظیمہ قرار نہیں دیتا. نفس تو کس کی طرف اکساتا ہے؟ برائی کی طرف, کیونکہ برائی میں تو کشش ہے.
इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह अकबर। जो सूरह कहफ है, जो फितरों की सूरत है, अल्लाह हमारे जो सजाया है, हमने खुद सजाया ज़मीन पर। ये सारी सजावटें जो कशिशें ये सब हमने की हैं, किस लिए? ताकि तुम्हारा इम्तहान ले ले कि इसमें रह कर कौन अल्लाह की मानता है। ये है इम्तहान। तो यहाँ अल्लाह फरमाया कि नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, अगर तुम उसको निकाल दो तो सिर्फ खेल तमाशा। वइन दार अल आखिरती, जिनको आहरत का यकीन है उनके लिए तो खेल तमाशा ही है। वइन दार अल आखिरता लाहियल हयावान, असल तो ज़िंदगी जो है वो तो आहरत की ज़िंदगी है। लोग कानू या लमून। अल्लाह कहते हैं कि काश ये जान ले, अल्लाह चाहता है कि हम सब सीधी राह पर आए। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, बड़ी कशाइश वाली है। जो हर बंदा भी अजाब के बाद निकलेगा ना, तो वो पूछेगा कि मेरे लिए अब जगह है, तो लगेगा जा देख ज़रा कितनी जगह है तेरे लिए। हाँ, जा दुनिया में कितनी जगह, तो जितनी जगह तो कहता है उससे बहुत बड़ी जगह तुझे मिल जाएगी। तो ये तो उसके लिए है जो जहन्नम की सज़ा भुगत कर आएगा, जिसके दिल में ईमान होगा और अल्लाह अपने फजल से पप निकलना है। एक लम्हा भी जहन्नम का जो है ना, पूरी दुनिया की याशी जितनी है ना हमारी, उसको ख़त्म कर देगा, यकीन करें। जिसके लिए जहन्नम का फैसला होगा ना, पहले जो बड़ा दुनिया में मैं कहता हूँ जिसको आप सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसके लिए जहन्नम का फैसला होगा और पहली दफ़ा उसको जहन्नम में भेजा जाएगा, 1 सेकंड के बाद उसको पूछा जाएगा तूने दुनिया में कितनी याशी की थी? कहेगा मैंने तो दुनिया में कुछ सुख ही नहीं देखा। और जन्नत इतनी खूबसूरत है कि जिसको दुनिया में जितना भी दुख पहुँचा होगा, हम सोच लें कि किसी इंसान पर कितने क्राइसिस आए हैं, कितने क्राइसिस आए हैं, और वो जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उससे पूछा जाएगा जन्नत में कि तूने कोई दुनिया में तकलीफ देखी? तो वो कहेगा मैंने तो कोई तकलीफ नहीं देखी। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये बातें मेरे और आपके दिलों में घर कर जाए। हदीस मैंने पहले भी मुस्लिम शरीफ में बयान किया है 2885 के नबी से फरमाया कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का कंपैरिजन ऐसे कि जो उंगली डाले और देखे कि कितना पानी उंगली पर आया है, और बाकी जो आखिरत है वो पूरे समुद्र है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन, कि दुनिया जो है मोमिन के लिए तो जेल खाना है। हाँ, जेल खाना है। फिर इंसान अपने आप को रिजर्व कर लेता है कि मेरे लिए तो ये दुनिया की ज़िंदगी में ये सारी याशियाँ नहीं है, जो लोग करें तो करते रहे। कशिश तो बहुत है, हर इंसान को कशिश है, क्यों नहीं होगी कशिश। ये सारी चीज़ें जो हैं, औरतों में भी कशिश है। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा इम्तहान माल है, माल में कशिश है। फिर मैं अपने पीछे मर्दों के लिए सबसे बड़ा जो इम्तहान जोड़े जा रहा हूँ वो औरतों की मोहब्बत है। ये सारी चीज़ें कशिश वाली है, क्यों नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए तो कैदखाना है, वह जन्नतुल काफिरी, वह जन्नतुल काफिर तो किसके लिए, और जो काफिर है उनके लिए जन्नत है। सही मुस्लिम की हदीस है 2956। अगली आयत नंबर 33 है कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना। तो अल्लाह कह रहे हैं कि बेशक ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना, आपके बारे में जो कह रहे हैं, कभी शायर, कभी जादूगर, कभी मजनून, कभी खुदा ना हसाला नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुफर को बोलें कि आपका जो झूठा कहते हैं, ये सब कुछ अल्लाह कह रहे हैं कि आपको तकलीफ़ देता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र ना करें, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़-ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं जुटला रहे, क्योंकि आप तो वही बात कर रहे हैं जो हमने आपकी तरफ की है। ये कुरान तो हमने उतारा है, ये कुरान को जुटला रहे। असल में ये आपको नहीं जुटला रहे, ये तो किन को जुटला रहे हैं ज़ालिम? अल्लाह की इस कुरान को, इस आयात को जुटला रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के आयात के सारे बारे में जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके बारे में झगड़ा कर रहे हैं। अगली आयत नंबर जो है 34 है वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, बेशक आपसे पहले भी बहुत सारे रसूलों को जुटलाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फसबरू, बस उन्होंने भी सब्र किया। अला मा कुज़्ज़िबू, जो उनको उनको जुटलाया गया इस बात पर उन्होंने भी सब्र किया। वह ऊज़ू, और उनको बड़ी तकलीफ़ दी गई। हाँ, हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि उनकी तरफ हमारी मदद आ गई। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, तो अल्लाह की बातों को तो तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्लाह के जो वादे हैं, जो कुरान ने अल्लाह ने कहा है, उनको तो तब्दील नहीं किया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तो सारी खबरें आ चुकी हैं नबियों की, रसूलों की, कि कैसे कैसे उनका मजाक उड़ाया गया। आपको तो मालूम है 950 साल का जो नूह अलैहिस्सलाम का पूरा ज़माना जो आपके सामने रखा गया कि कैसे कैसे ज़ालिम उनको जुटलाते थे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आपका जो है, हम पता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। जो ये लोग आपको जुटला रहे हैं, आप इनकी खैर ख्वाही चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरी कौम का एक एक शख्स जो है जहन्नम से बच जाए, और ये आपके साथ
زیادتی کری جا رہے ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی سحر زدہ، کبھی اللہ اکبر، کیسی کیسی ہوٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر، اللہ اکبر۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 98-99 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک بھیجتا ہے، تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو کرنا کیا ہے، آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور کس میں ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج اگر ہم جب دین پہ جب بیان کرتے ہیں، اگر کہیں اللہ کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بس بڑی سن لی ہے، اور لوگ یقین کریں اتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کہ لو جی آگے اب ان کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اچھے بھلے ہم اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے، سیاست کی مذاق کی ہے، سیاسی مذاق کی۔ میں ایک محفل میں جاتا تھا، میں نے وہاں پر جا کے کہا کہ بڑے بزرگ لوگ ہیں، وہ سب بڑے قابل احترام میرے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم باتیں کرتے ہیں، صبح ناشتے کے وقت سنڈے کو بلا لیتے تھے، تو میں نے کہا اتنی باتیں کرتے ہیں ہم، تو کیوں نہ باتوں میں کچھ 5-10 منٹ کا وقت رکھیں یا 5 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کر لیں تاکہ اختتام اس پر ہو، کیونکہ وہ حدیث کہ جس میں ساری باتیں دنیا کی سیاست بھی کر لی جائے، ساری باتیں کر لی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کی جائے تو کل قیامت والے دن وہ حسرت بن جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی لوگ کچھ مزاج سے آتے ہیں، دیکھیں لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے، اللہ اکبر، یقین جانے کیا کریں۔ آج بھی جا کر میں کہیں بات کرتا ہوں تو میں بہت سارے لوگ جو میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کی بات سننے کے لیے وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ یار لو جی اب شروع ہو گئے، یہ تو ڈراتے ہی رہیں گے، ان کو بس تھوڑا سا قرآن کیا آ گیا، اب یہ لوگوں کو ہر وقت قرآن ہی کی طرف سے بلاتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، جہاں کوشش کرے، ہاں عمل ضرور ہمارا اس کے مطابق ہونا چاہیے، کردار ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو سچا وعدہ ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اخلاق کیا ہے، ہمارے کمٹمنٹ ہے کیا ہے، ایز اے بزنس مین بھی امانت دار ہیں کہ بے ایمان ہیں، وعدے پورے کرنے والے ہیں یا وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے تو نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی جب تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو۔ ہاں کچھ چیزیں تو پھر بھی کمزور ہے، رہ جائیں گی تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے امر بالمعروف اور نہیں منکر کے جو کام ہے، اس کام کی جو بدولت ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم سے دور کر دے گا، آسان کر دے گا ہمارے لیے ان سے بچنا، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیں، اس سے پہلے فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور آپ صبر کریں، وہ بھی جمے رہے اور ان کو جتنی تکلیف دی گئی ان کو جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو جہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی تھی تو آپ کے پاس تو آنی ہے مدد، اللہ اکبر۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تو اللہ کی باتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 171 میں اللہ فرمانے والا کا سبقت کلماتنا لعبادنا المرسلین، تو ہماری یہ بات طے ہو چکی ہے اپنے رسولوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، کیا انہم لہم المنصورون، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، یقین جانے۔ اگلی آیت جو ہے نا اس پوری صورت کا عمود ہے، اللہ اکبر۔ 10 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کیا کیا نہیں سنا، وہ جو صادق اور امین تھے جن سے پورا مکہ محبت کرتا تھا، جب طائف میں گئے تو کیا آپ کے ساتھ ہوٹنگ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، صرف ایک اللہ اکبر آپ کے ساتھ آپ کے غلام، اللہ اکبر۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب واپس آ رہے تھے تو فرشتہ آ گیا تو نبی رحمت سے پوچھا کہ ان کو پیس نہ دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ آپ پہ سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا، ان کا خیال تھا کہ آپ کہیں گے غزوہ احد کا، لیکن آپ فرمایا طائف کا دن، انہوں نے مجھے جھٹلایا اور وہ باش لڑکے دونوں طرف کھڑے کر دیے، پتھر دے کر جو مجھے مارتے تھے اور کھوٹنگ کر رہے تھے، کیا کیا کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، یقین جانے۔ اب یہاں پر اب اس آیت کو جب پڑھنا ہے تو تھوڑا سا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار لگ رہا تھا کہ آپ یہ جھٹلا ہی رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ کوئی نشانی دے کر اللہ کرے یہ کس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے۔ اللہ فرما رہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر بڑا باری پر ہے نا ان کا
جو اعراض کر رہے نہیں مان رہے، ان استطعت ان تبتغیا، کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو تبتغیا نفقاً فی الارض، تو اس طرح کرے زمین میں کوئی سرنگ بنائے اور سرنگ میں چلے جائے، او سلمن فی السماء، یا پھر آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، فتأتیہم بآیہ، اللہ اکبر، ہم کوئی حصی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کوئی جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں ایسی کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے۔ ہم سورہ پڑھیں گے نا، وہاں بھی سورہ انفال میں ہمیں ہے کہ مکہ والے جائے نا کعبے کے اندر آ کے اور پردے پکڑ کے کہتے تھے وَإِذْ قَالُوا، کہ جب انہوں نے کہا اللہم، کہ اے ہمارے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اور جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واقعی حق ہے، من عندک، اور تیری طرف سے ہے، وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اس طرح کر۔ اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر، وہاں سے پریشر آ رہا ہے، قصبے کا لے آئیں پھر عذاب۔ اب لوگ جو تھے سردار ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم پر پھر پتھروں کی بارش برسا دے، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا ہمیں دے پھر دردناک عذاب، جبکہ اللہ کی سنت نہیں تھی۔ اللہ بھی اس دودھ کو بلانا چاہتے تھے کہ جتنے بھی آ سکتے ہیں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تو نہیں لے کے آ رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دو چکی کے پارٹ میں آ گئے تھے، ایک طرف پریشر وہ، ایک وہ، اللہ اکبر، کتنا پریشر ہوگا، کبھی سوچے تو صحیح، میں اور آپ جو تھوڑا سا کام کر کے تھوڑا سا کوئی ہمارے خلاف کہہ دو، ہم کہتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں، بس نہیں، بس بڑی وہ ہوگی اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے ہم کیوں کریں۔ آپ سن پر ایک طرف پریشر تھا، کوئی نشانی لے آئیں، لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ سردار صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں تو نہیں آپ کے پاس، آپ کو نشانی دکھا دے، جو کافر تھے جو نہیں مان رہے تھے۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی نشانی نہیں دکھاؤں گا، اگر آپ کو اتنا ہی بھاری لگ رہا ہے ان کا اعراض کرنا، جو یہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں نہیں مان رہے، تو آپ سرنگ لگائیں زمین میں، لے آئیں نشانی، یا آسمان پر چڑھ کے لے آئیں، اللہ اکبر، ہم تو کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے۔ اور پھر جو اس آیت کے الفاظ ہیں اگلے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ اللہ چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ضرور سب کو جمع کر دیتا۔ اللہ کے لیے کون سا مسئلہ تھا؟ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ جتنا یہاں پہ حرم ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پر ایک ٹائم پہ جس فرشتے نے 70,000 ایک ٹائم پر طواف کرتے ہیں، جو 7 چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ کر لیا، قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اتنا بڑا سورج جو ہے زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس کو قابو کیا ہوا ہے، ہم کیا چیز ہے؟ اللہ فرمانے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اکبر۔ یہاں میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ پس نہ ہو جائے گا، آپ جذباتی نہ ہو، کیا ترجمہ کریں، اللہ اکبر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر سورہ یونس میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ ہر ایک شخص جو ہے دنیا میں سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیا زبردستی آپ لوگوں کو ایمان مومن کر سکتے ہیں، ایمان دے سکتے ہیں، یا ایمان والا بنا سکتے ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ ہمیں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ بار بار نشانیاں مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں اسی آیت کے ساتھ ختم کر لیں، آیت نمبر 36 ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ فرما رہے ہیں کہ بات تو وہی قبول کریں گے جو بات کو سننے کی نیت سے آئیں گے، سمجھنے کی نیت سے آئیں گے، قبول کرنے کی نیت سے آئیں گے، واقعی بات سننی ہے اور سمجھ بھی لیتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، جو مردہ ہے نا، یہ جو مردے ہیں، تو یہ تو کل قیامت والے دن اللہ ان کو اٹھائے گا، انہوں نے نہیں سننی۔ ثم الیہ یرجعون، تو ان سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 80-81 میں اللہ فرما رہے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور وہ جو بات کو سننے نہیں چاہتا، جو بہرا ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر لے، وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں، عن ضلالاتہم، جو آنکھوں والے تو ہیں، دل اندھے ہوئے ہیں، ہاں، جب وہ ضلالت میں پڑ جائے، ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان کی تلاش میں ہو، جس کا دل ایمان والا ہو، بھی آیاتنا، جو ایمان لائے ہمارے آیات پر، ہم مسلمون، اور سر تسلیم ہم کر دے۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ نہیں، جہاں ہمارا کام پہنچانا ہے، جب ہم منوانے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک نیا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے قبول کر لے، کہ اس قرآن کو کھولیں، ہر جگہ اس قرآن کا تذکرہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کا تذکرہ کریں، پھر دیکھیں لوگ کیسے آئیں گے۔ اور صحابہ نے یہی کیا، اور ان کو بیان کریں جو خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ، ان کے عمل دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں، ان کی جستجویں دیکھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، تب آئے گی اسلام جو ہے، جو اسلام آج مغلوب ہے، تب یہ غالب ضرور ہوگا۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.